بدعقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوری اور پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں فضیلۃ الشیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ وتولی، جن کی تقریر کا ایک حصہ فریب اور دجل کرنے والوں نے کٹنگ کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اہل حدیث کے ہاں بھائی بہن کے ساتھ رشتہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں بلکہ ہمیشہ سے ان لوگوں نے اسی طریقے سے کوشش کی ہے، جس سے ان کے مسلک اور ان کے فرقے کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے پاس حقیقت میں دلیل کی بنیاد پر کوئی اصل چیز موجود نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو شیخ محترم کی پوری تقریر سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ حصہ کہ جس میں اس واقعے کے ذریعہ سے انہوں نے منہج اہل حدیث کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے، آج سے 800-900 سال پہلے ایک فرقہ اٹھا تھا جس کا نام تھا باطنیہ، جس کو کرامتا بھی کہا جاتا ہے، کرامتا، اور جس کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھیے عقل کا کیسے ناجائز استعمال کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر آگے لکھتا ہے، جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوری اور پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور آگے وہ لکھتا ہے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت سرمایہ کو اور حسین و جمیل بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر پہ لے آؤ۔ یہ اسی عقل کا ناجائز فائدہ ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ لاکھ کہیے کہ سماج اجازت نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں، یہ سب کہنے والی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عقل کے طور پر اس نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ اگر عقل ہی کو آپ دخل دیں گے اور ہر چیز عقل سے سوچیں گے تو آپ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے کہ میں اپنی خوبصورت بہن کو کسی ایسے انسان کے حوالے کر دوں کہ جس کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کے غصے گرمی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کی رازدارانہ زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی بہن کو ہم لے آئیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ آپ بتائیے عقلی طور پر عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اپنی بہن سے خود نکاح کر لو، کیونکہ اس کو
اس کے مزاج سے ہم واقف ہیں, اس کے سرشت سے ہم واقف ہیں. شریعت ایک الگ چیز ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پھر وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہماری عقل تو کہہ رہی ہے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہماری عقل اب یہاں دائرہ ہی نہیں ہے, وہ کام کرنا بند کر دی. شریعت کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے ہو. اب شریعت کی جگہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہاں عقل نے جب کام کرنا بند کر دیا ہے, اب ہم عقل کو دخل نہیں دے سکتے, شریعت کی بات کو مانیں گے, اور شریعت کی بات کو ماننا ہی میرے بھائیوں عبادت ہے. اس لیے ہم اپنے تمام کاموں میں یہ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے.